إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ المؤمن میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے اس دنیا کائنات میں آنے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کچھ نشانیاں، جنہیں معجزات کہا جاتا ہے، دے کر اس لیے بھیجا کہ قوم کے لوگ دیکھ کر یقین کر لیں کہ واقعہ ہی یہ اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا سچا رسول ہے، تاکہ وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ مگر نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی، بہت سے لوگ بغیر کسی نشانی کے، کسی معجزہ کے دیکھنے کے ایمان لے آئے، اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو جس طرح میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال تمام کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اعتبار سے مرتبہ، مقام، شان سب سے افضل، اعلیٰ، بہتر اور برتر ہے۔ اسی طرح معجزات کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں مقام ہے، جس قدر اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، اتنے اور اس طرح کے معجزات پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نہیں دیے گئے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان یہی ہے کہ رسول اللہ کے معجزات صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہلے اس بات کو سمجھیں کہ معجزہ اس کے کیا معنی ہیں۔ معجزہ، اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مد مقابل کو، مخالف کو اس طرح کا کام کرنے سے عاجز کر دے، یعنی جو مخالف ہے وہ اس طرح کا کام نہ کر سکے، عاجز آ جائے۔ اور دوسرے معنی، چونکہ وہ کام خرق عادت ہوتا ہے جسے سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے، انسان کی عقل میں نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن وہ رب العالمین کر کے دکھا دے۔ مثلا آگ کا کام کیا ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ گرم ہو جائے، جل جائے، جل کر راکھ بن جائے۔ لیکن جب اللہ تعالی اس سے یہ تاثیر چھین لیں تو وہ آگ اپنا کام نہیں کر سکتی، اور مخالفین اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں لیکن آگ ان کا ایک بال بھی نہ جلائے۔ تیز چھری کا کام کیا ہے کہ جس بھی نرم و نازک چیز پر اسے چلایا جائے اسے کاٹ کر رکھ دے، مگر جب اللہ اس سے یہ قوت، یہ طاقت چھین لے تو اس کو جتنا مرضی تیز کیا جائے، اگر اللہ بچانا چاہے تو نیچے پیغمبر کے بیٹے کا نرم و نازک جسم ہو لیکن چھری اس پہ اپنا کام نہ کر سکے، اللہ تیز چھری سے ان کو زندہ اور سلامت بچا لیں۔ گہرے کنویں کا کیا کام ہے کہ جسے اس میں ڈال دیا جائے وہ اس میں ڈوب جائے، زندہ نہ رہ سکے، لیکن اللہ کی قدرت کہ اس گہرے کنویں میں سے نکال کر تخت مصر پہ لے جا کر بٹھا دے۔ دریا کا کیا کام ہے کہ جسے اس میں ڈال دیا جائے وہ بچ نہ سکے، لیکن اللہ کی قدرت کہ اسی دریا میں سے نکال کر فرعون دشمن کے گھر پہنچا دے اور دشمن کے ہاتھوں سے اپنے پیغمبر کی پرورش کروا دے۔ تو اس لیے ہر خرق عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی نبی، کسی رسول کے ہاتھ سے سرزد ہو تو معجزہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی خرق عادت کام عام معمول سے ہٹ کر کسی عام مسلمان ایمان والے کے ہاتھ پر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ
کہ معجزہ ہو یا کرامت، اس میں کسی نبی کا یا کسی ولی کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ تو نبی کا یا اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، لیکن قدرت اور طاقت اللہ عرش والے کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ یہی فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی کسی رسول کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جب چاہے اپنی قوم کے لوگوں کو کوئی نشانی دکھا سکے، بلکہ جب اللہ چاہے گا تو وہ دکھائے گا، جب اللہ نہ چاہے تو وہ دکھا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے۔ اور بعض دفعہ جس نبی جس رسول کے ہاتھ سے وہ معجزہ وہ نشانی سرزد ہو رہی ہے، وہ معجزہ ظہور پذیر ہو رہا ہے، خود اس نبی اور اس رسول کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے اور بعد میں کیا ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو زمین میں ڈال دو، کیا ان کو پتہ تھا کہ جب میں اسے زمین پہ ڈالوں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ملنے سے جب اس کو زمین پہ ڈالا تو اللہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈر کر پچھلی طرف دوڑ لگا دی، اور اس قدر دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اللہ نے آواز دی قَالَ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، واپس آ، دوڑ کر نہ جا، اس کو پکڑ، بے شک تو امن میں ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کو پھر پکڑ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈرتے ہوئے اس کو پکڑ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب میں پکڑوں گا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اس کو پکڑ، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ بہرحال یہ معجزے کے معنی، مطلب اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں تشریف لائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، وہ نشانات، وہ معجزات تو بعد کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک، مقدس، منزہ، پاکیزہ وجود ہی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے
جب سے آپ نے آ کر پہلا سانس لیا، آپ کی بچپن والی زندگی گزری، جوانی گزری، آپ نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا، پوری زندگی آپ نے کسی عیب، کسی گناہ، کسی برائی کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے، عیب سے محفوظ رکھا، آپ کے قریب اللہ نے کسی برائی کو نہیں آنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ وجود، پاکیزہ جوانی کہ جس پہ آپ کے مخالفین میں سے بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جب آپ نے سب سے پہلا واعظ کیا قوم کو، ان کے سامنے اپنے گزری ہوئی 40 سالہ پوری کی پوری زندگی رکھی اور ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ، میری پوری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ تو کسی نے آپ کے کردار پر کوئی اعتراض کیا ہو، کوئی نکتہ چینی کی ہو، کسی گناہ کی، کسی عیب کی کوئی نشاندہی کی ہو تو بیان کریں۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا ما جربناک الا الصدق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آزمایا، بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار ہی پایا۔ کوئی ہے ایسا نوجوان کہ جس کے جوانی اتنی پاک، بے عیب اور بے داغ ہو، اور پھر آپ کا مقدس وجود، آپ کا مبارک جسم عام انسان کو گرمی کے موسم میں جسم پہ جب پسینہ آتا ہے تو اس کے پسینہ سے بدبو آتی ہے، لیکن محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آئے تو آپ کے پسینہ سے ہمیشہ خوشبو ہی آتی ہے۔ آپ کا پسینہ خوشبودار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ نے دوپہر کے وقت قیلولہ کیا، یعنی دوپہر کے وقت آرام کیا۔ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ نیند کی حالت میں ہیں، آپ کے مبارک جسم پہ اس طرح پسینے کے قطرے ہیں کہ جس طرح موتی ہیں، موتیوں کی طرح آپ کے جسم پہ پسینہ ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس پسینہ کو جمع کر کے ایک برتن میں اکٹھا کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پسینہ بڑا پاکیزہ، بڑا عمدہ اور بڑا خوشبودار ہے کہ اتنی خوشبو آج تک ہم نے کسی عنبر اور کستوری میں بھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے والا کہتا ہے علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی لنگیا او گلی مہکا گیا، آمینہ دا لال پورے جگ اتے چھا گیا۔ فرماتے ہیں ہم آپ کا پسینہ
شیشی میں بند کر کے رکھتے ہیں اور ہم بطور خوشبو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عام انسان جب تھوک پھینکتا ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، لیکن نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب دہن، اس میں کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی اور برکت بھی رکھی۔ جس جگہ پہ لگا درد غیب، زہر ختم، شفا ہی شفا، اس میں شفا بھی، برکت بھی اور مٹھاس بھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا کلام حمید، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ، اور ایسا معجزہ جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہم السلام کو اس وقت کی مناسبت کے مطابق نشانیاں، معجزات عطا کیے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ جادوگروں کے پیچھے مارے پھر رہے تھے، جادوگروں کا بڑا زور اور شور تھا، اور وہ لوگ کرتب دکھاتے، لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ظاہر دیکھنا ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی لوگ فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سب شعبدہ بازیاں ہیں اور ان کے کرتب ہیں، اور یہ شعبدہ باز اپنے کرتب دکھا کر لوگوں سے ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور عزت بھی برباد کرتے ہیں، لیکن لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے ان جادوگروں کا زور و شور توڑنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی نشانی دے کر بھیجا کہ جب جادوگروں نے مقابلہ کیا تو مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ ایک ہی عصا جب ڈالا، اس نے بہت بڑا اژدہا بن کر ان کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو آنے واحد میں نگل کر میدان صاف کر دیا، اور جادوگر بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جادوگر سجدے میں گر کر کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب العالمین جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ آج تک ہم فرعون کو رب سمجھتے رہے، آج ہمارے سامنے حقیقت آشکارا ہوئی کہ فرعون جھوٹا ہے، رب یہ نہیں، رب وہ ہے جو 7ویں آسماں کے اوپر عرش عظیم پہ مستوی ہے۔ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اطباء کا
حکیم لوگوں کا دور دورہ تھا، لوگ ان کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہ معجزات اور وہ نشانات دے کر بھیجا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے لا علاج مریضوں کا علاج کیا۔ وہ لوگ جن کے جسموں پہ کوڑ تھا، جن کے جسم داغدار تھے، یا جو مادرزاد اندھے تھے، جن کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے ان کے جسموں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی، وہ ان کے جسم خوبصورت بن گئے اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ جو مادرزاد اندھے تھے اللہ کے حکم سے دیکھنے والے بن گئے۔ اور اس طرح نبی مکرم، رسول معظم، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ کاہن اور شعراء لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے شعر سننے کے لیے، بڑے بے تاب بے قرار ہوتے، جیسے آج بھی بعض مسلمان ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائیں، احادیث سنائیں، مزہ نہیں آتا۔ جب ان کو قوالی سنائی جائے اور بابوں کے شعر سنائے جائیں جھوم جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند وہ لوگ ہیں جو میرا کلام سن کر، میرے نبی کا فرمان سن کر لذت محسوس کرتے ہیں، یہ سن کر ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، صرف تازہ ہی نہیں بلکہ سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ لوگ شعراء کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم رسول معظم علیہ السلام کو وہ کلام دے کر، وہ قرآن دے کر بھیجا کہ جس کا مقابلہ وہ سارے شعراء مل کر بھی نہ کر سکے۔ ان کا زور توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ سرزمین مکہ میں وہ لوگ ایک میلہ لگایا کرتے تھے، اور ایک جگہ پہ وہ شعراء اکٹھے ہو کر اپنے اپنے کلام لکھ کر لگاتے، کسی دیوار کے ساتھ یا پردے لٹکاتے، دیکھنے والے دیکھتے، پڑھنے والے پڑھتے۔ ایک مسلمان قرآن کے پروانے نے کیا کام کیا؟ قرآن کریم کی سورہ الکوثر لکھ دی اور لگا دی وہ بھی۔ اور جب وہ لوگ لگاتے تھے نا، بعد میں بڑے ماہر، بڑے شعراء آ کر پڑھتے، اور جس کا شعر ان کو اچھا لگتا اس کو انعام دیتے۔ تو وہ دیکھ رہا ہے، سب کے شعر لکھے ہوئے پڑھ رہا ہے، لیکن اس جگہ پہ آ کر وہ رک جاتا ہے، قدم آگے نہیں بڑھتا۔ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ سوچنے لگ گیا، یہ کیسا کلام ہے، کیسے جملے ہیں،
اس نے ایک سطر ایک جملہ مزید آگے لکھ دیا اور لکھا کیا کہ ما ھذا قول البشر، اسی وزن پر ما ھذا قول البشر، جو یہ کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی کاہن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور واقعہ ہی نہیں ہے، یہ کلام کس کا کلام ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو بزرگی والا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ لوح محفوظ میں سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کا نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کو پڑھنا، یہ بھی معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا یہ ایک اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ توجہ ادھر کریں، اپنے سر سیدھے رکھیں، نیچے نہ ڈالیں، بات کو سنیں اور سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 40 سالہ زندگی میں کسی درسگاہ میں، کسی سکول میں، کسی ادارہ میں جا کر کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر ایک حرف بھی نہیں پڑھا، اور عام لوگوں کا نہ پڑھنا، ان پڑھ ہونا ایک عیب ہے، لیکن نبی کا، رسول کا کسی انسان سے پڑھنا یہ عیب ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود ساری زندگی پہلے پڑھتا رہا، سکول جاتا رہا، کہاں کہاں جاتا رہا، کس کس کے سامنے بیٹھتا رہا، پڑھتا رہا، اور پھر کئی اس نے کتابیں بھی اپنے ہاتھ سے لکھی۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا عیب ہے۔ کسی نبی، کسی رسول نے کسی انسان سے ایک حرف بھی پڑھا نہیں۔ نبی اور رسول کو اللہ رب العالمین نے خود وحی کے ذریعے پڑھایا، ان کا معلم، ان کا مدرس، ان کا مربی خود اللہ رب العالمین ہے۔ اور مکہ والوں نے ایک دفعہ کہا تھا نا، ایک دفعہ مکہ سے باہر ایک آدمی آیا ہوا تھا، مکہ میں عمرہ کرنے آیا یا کسی اور کام کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپس میں کہنے لگے وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے پاس بیٹھا ہے اور اس سے پڑھ رہا ہوگا، سیکھ رہا ہوگا۔ اللہ نے فوراً ان کی بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو سن لیا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے ایک بشر آتا ہے، ایک انسان آتا ہے۔ ان کا یہ جھوٹ، ان کی یہ بات بہت بڑا جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹ ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ یہ جس بشر کی، جس آدمی کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ہے ہی اجمی۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو اجمی ہے، اس کی اجمی زبان ہے، لیکن وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو عربی اور صاف صاف واضح زبان میں لکھا گیا ہے۔
قرآن عربی میں اور وہ عجمی آدمی، یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس طرح ان کا رد کیا، ان کو جھوٹا ثابت کیا، اور فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، ہمارے اتارنے سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے اگر پہلے سے آپ لکھنا یا پڑھنا جانتے ہوتے، اِذًا لارتاب المبطلون، تو ان باطل پرست لوگوں نے شک کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس لیے اس نے خود لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ نے اتارا۔ اللہ نے ان کے سارے یہ شکوک و شبہات، ان کے اشکالات، ان کے اعتراض ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ نے خود پڑھایا اور خود لکھنا سکھایا۔ اِذًا لارتاب المبطلون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو آپ نے فرما دیا قُلْ لَوْ كُنْتُ، فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں خود لکھوں یا تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ یہ جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ نہ پڑھ سکتا اور نہ ہی تمہیں اس سے آگاہ کر سکتا۔ جو میں پڑھ رہا ہوں، تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے۔ تم دیکھتے نہیں میری ساری عمر، ساری زندگی تمہارے سامنے گزری، میں نے کسی کے سامنے ایک حرف نہیں پڑھا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے خود لکھا اور کسی سے سیکھا؟ افلا تعقلون فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور جب جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر آتے نا، آپ کے سامنے پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، تیز تیز، تاکہ ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھوں اور مجھے یاد ہو جائے، تاکہ مجھے بھول نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آپ کو منع کر دیا کہ جب جبریل پڑھے تو آپ نے نہیں پڑھنا، جب جبریل پڑھے تو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے خاموشی سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک
لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو حرکت میں نہ لایا کریں۔ اس کو جلدی سے پڑھنے کے لیے آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا، آپ کے سینہ میں اس کو محفوظ کرنا، پھر آپ سے پڑھانا اور آپ سے بیان کروانا، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ ہمارا پڑھایا ہوا کبھی آپ کو بھولے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سَنُقْرِئُكَ، ہم ایسا پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، ہمارا پڑھایا ہوا آپ کو بھولے گا ہی نہیں۔ بس آپ کیا کریں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور جس نے بیان کرنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، نبی امی تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ دنیا کائنات کے بڑے بڑے ماہر پڑھے لکھے ہوئے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے، میدان علم میں بھی آپ کے مقابلہ کا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر امام ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، معلم ہیں، تو کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اور آپ کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی قرآن اور احادیث کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن پھر اللہ نے آپ کو معلم بنا دیا۔ انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، سمجھانا، سکھانا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی اٹھ گئے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ مجھے ایسا دیا ہے، ایک معجزہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے اور وہ میں اپنے امت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور وہ ہے معجزہ اللہ کا قرآن۔ یہ معجزہ قرآن ہے، اور یہ چیلنج اب بھی برقرار ہے اور رہے گا قیامت تک۔ نہ ماننے والوں کے لیے فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا بنا کر دکھا دو، لاؤ تو صحیح، اس کی کوئی مثال تو پیش کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ نے جو دعا اللہ سے کی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔
فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنے جیسی دعا نہ سمجھا کرو۔ جیسے ایک یہ مطلب کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا، اور دوسرا یہ کہ جیسے عام لوگ دعا کرتے ہیں عام آدمی کی دعا میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بہت بڑا فرق ہے۔ سیدنا انس ابن مالک سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی آیا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، گرمی پڑ رہی ہے، چارہ بھی نہیں، اناج بھی نہیں، غلہ بھی نہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ آپ نے اسی وقت 3 مرتبہ منبر پہ ہی یہ ارشاد فرمایا اللہم اسقی اللہم اسقی اللہم اسقی، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی عطا فرما، رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ بارش نازل فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے آسمان پہ کسی طرف کوئی بادل نہیں تھا، جب آپ نے دعا فرمائی ابر چھا گئے، ہر طرف سے بادل آ گئے اور بارش برسنے لگ گئی، فوراً بارش برسنے لگ گئی، اور ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بارش کے اندر چل کر اپنے گھروں میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جمعے والے دن بھی بارش ہوئی، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ دوسرا جمعہ پھر آ گیا۔ پھر آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، دوبارہ پھر وہی آدمی کھڑا ہو گیا آ کر۔ پہلے دعا کیا کروائی تھی؟ بارش برسانے کے لیے کہ اللہ بارش برسا دے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش بہت زیادہ ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا، مکان گرنا شروع ہو گئے، دعا کیجیے اب بارش بند ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اذانیں دو۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، جب زیادہ بارش ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اذانیں کہو، چھتوں پہ کھڑے ہو کر۔ آپ نے یہ کام نہیں کروایا، آپ نے منبر پہ ہی فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والزراب والاودیہ ومنابت الشجرہ، اے اللہ ہمارے علاقہ میں بارش کی جتنی ضرورت تھی پوری ہو گئی، اب ضرورت سے زیادہ بارش ہو رہی ہے، اے اللہ اب ان بادلوں کو ان جگہوں پہ لے جا جہاں ضرورت ہے، یا پہاڑوں پہ جنگلات میں لے جا کر ان کو برسا دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دفعہ جب ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے تو بارش میں چل کر آئے تھے، لیکن جو ہی نماز جمعہ ادا کی بادل چھٹ گئے،
बिखर गए, इधर उधर हो गए, आसमां साफ हो गया और हम नमाज जुमा अदा करने के बाद धूप में चलकर अपने घरों में पलटे। ये था अल्लाह ताला का आपकी दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शना। सय्यदना अबू हुरैरा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह, बड़े अजीम सहाबी, हज़ारों की तादाद में जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आपसे बराह रात सुना और याद किया और आगे बयान भी किया। फरमाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं अबू हुरैरा बड़ी हदीसें बयान करता है। सुनो, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपनी चादर को बिछाए और फिर जब मैं कहूँ तो उसको जमा इकट्ठा करके चादर को सीने से लगाए, तो उसके बाद फिर मेरी कोई बात उसको भूलेगी नहीं। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने ऐसा ही किया, चादर को बिछाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक वाज़ व नसीहत फरमाते रहे। आपने जो फरमाना था फरमाया और फिर हुक्म दिया, अब इसको जमा करके इकट्ठा करके सीने से लगा लो। फरमाते हैं मैंने इसी तरह किया। वल्लाह, अल्लाह की कसम, जो बात भी मैंने आपने से सुनी मुझे अब भी याद है, आपकी कोई हदीस भी मुझे भूली नहीं है। ये सही मुस्लिम की हदीस। तो फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी वालिदा मोमिना नहीं थी, गैर मुस्लिमा थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बाज़ दफ़ा कई बातें कर जाती। एक दफ़ा मैं रोता हुआ आपके पास आया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरी माँ ने इस कदर आपके ख़िलाफ़ बातें की हैं जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ बोली। फिर क्या करना है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ के लिए दुआ कर दें, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा दे। आपने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दे। अबू हुरैरा फरमाते हैं